بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد و تقلید، اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید ہے۔ اس کو سمجھ لیں۔ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو اس مکمل کر دینے سے کیا مراد ہے؟ آیا اس مکمل کرنے سے یہ مراد ہے کہ اب وحی نازل نہیں ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے بعد بھی وحی نازل ہوئی، حدیث کی صورت میں بھی نازل ہوئی یا قرآن کریم کی صورت میں بھی نازل ہوئی۔ یا اکمال دین یعنی دین کو مکمل کر دینے سے مطلب مراد یہ ہے کہ جتنے مسائل قرآن میں اور حدیث میں آ گئے ہیں بس وہی اسلام ہے، اب جو نئے نئے مسائل پیش آئیں گے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شریعت ہے یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شخص پر بھی فرض ہے جو قیامت سے پہلے آخری شخص جو پیدا ہو، اس کو بھی اسی شریعت پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ شریعت تو ہمیشہ اب قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اکمال دین کا مطلب کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اکمال دین کا مطلب یہ ہے کہ اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید ہے۔ یعنی اکمال دین پر عمل اسی وقت ہو سکے گا، یعنی اکمال دین کا معنی اسی وقت ثابت ہو سکے گا جبکہ مجتہد کے اجتہاد اور پھر مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید کو مانا جائے، اجتہاد اور تقلید کو مانا جائے۔ اب اجتہاد کیا ہوتا ہے اور تقلید کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کہتے ہیں مسائل کو، یعنی آگے پیش آنے والے مسائل کو دلائل شرعیہ یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی، ان سے ثابت کرنے میں پوری کوشش لگا دینا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور یہ کرتا ہے جو اس کو مجتہد کہتے ہیں، اور اس اجتہاد کو مان کر ان مسائل کو جو انہوں نے نکالے ہیں ان پر چلنا اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب اس کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے ہی ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اجتہاد کریں گے، اجتہاد کا ثبوت بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے اور تقلید کا ثبوت بھی قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی اگر وہ لوگ اس کو لوٹا دیتے رسول کی طرف اور مجتہدین کی طرف، إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مجتہدین کی طرف، ان میں سے یعنی ان کے درمیان جو مجتہدین ہیں ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو استنباط یعنی مسائل نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں وہ اس کو جان لیتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ایک اجتہاد کا ثبوت مل رہا ہے، اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل قیاس کرو، یعنی اے مجتہدین اجتہاد کرو۔ اور ہمیں تقلید کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ملتا ہے، اسی طرح جیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھیے، اور جاننے والے وہی ہیں جو مجتہدین ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ہمیں تقلید کا ثبوت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ فقہا وہی مجتہد۔ اجتہاد اور تقلید دونوں کا ثبوت قرآن کریم سے مل رہا ہے۔ اسی طرح سے حدیث سے ملتا ہے، جیسے وہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے ان کو بھیجا تھا تو ان سے یہ پوچھا تھا کہ معاذ تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا ان لم تجد فیہ، اگر تم کتاب اللہ میں وہ نہ پاؤ تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے پھر وہی سوال دہرایا کہ اگر تم اس میں نہ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اور جی نہیں فرمایا کہ تم یمن جا رہے ہو، وہاں کے لوگ سارے عربی دان ہیں، وہاں جانا تو جا کر کے ان کو قرآن دے دینا اور میری حدیثیں پہنچا دینا، بس تمہارا ذمہ پورا ہو گیا، اب ہر آدمی اپنے اپنے مسائل خود نکال لے۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ اجتہاد کریں گے اور باقی لوگ ان کی پیروی یعنی ان کی تقلید کریں گے۔ حالانکہ یمنی حضرات جو تھے وہ عربی تھے، وہ عربی جانتے تھے، اگر ان کو قرآن کریم دے دیا جاتا تو اس کو سمجھ تو لیتے ہی ہو، لیکن پھر بھی یہاں پر انہوں نے کیا فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ مسائل نکالیں گے اور وہ ان کی اتباع کریں گے۔ اس سے بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اجتہاد کا اہل نہیں ہے۔ آج جو یہ ہوا چلی پڑی ہے، ہمیں کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن و حدیث دیکھ کر کے کر سکتے ہیں، ہم خود قرآن و حدیث دیکھ کر کے اپنے مسائل نکال سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ جتنا تکبرانہ ہے اتنا ہی یہ بالکل بوگس بھی ہے۔ ایک مسئلہ بھی اگر ان کے سامنے رکھ دیا جائے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے اور وہ اس کو حل نہیں کر پائیں گے۔ ابھی اگر ان سے یہی کہہ دی جائے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، تو اس قروء سے کیا مراد ہے؟ حیض مراد ہے کہ طہر مراد ہے؟ کیونکہ حیض اور طہر دونوں اس کے معنی آتے ہیں، تو اس کو کوئی حل کرے۔ مجتہدین کے علاوہ جنہوں نے علوم پڑھے ہوئے ہیں، اصول پڑھے ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے، حیض کے معنی کب مراد ہے اور طہر کے معنی کون مراد لیتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اجتہاد کا تو وہ ذرا اس کو حل کر کے دکھائے، تمام علماء کے اصول بتائے، پھر علماء کے اصول میں سے جو راجح ہے اس کو بتائے، اور جو مرجوح ہے اس کے مرجوح ہونے کی وجہ بتائے، اور جو راجح ہے اس کے راجح ہونے کی وجہ بتائے، پھر وہ جو مرجوح ہے وہ مرجوح ہی کیوں ہے، مردود کیوں نہیں، یہ بتائے۔
تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں بخاری شریف دے دو ہم اپنے سارے مسائل حل کر لیں گے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ صرف عوام کے سامنے رعب ڈالنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں، دعوے کر دیتے ہیں، لیکن جب اگر ان کو ذرا میدان میں آئے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنے بڑے بڑے ہم نے دعوے کر رکھے۔ تو فرمایا اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا ہے۔ یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب مجتہد کے اجتہاد پر کو مانا جائے اور اس کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید کی جائے۔ اگر مجتہد کے اجتہاد پر عمل نہیں کیا گیا یعنی تقلید نہیں کی گئی اس کی، تو پھر یہ ہوگا کہ دین قیامت تک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے مسائل تو پیدا ہو ہی رہے، تو وہ مسائل حل کس طرح سے ہوں گے؟ اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے، جیسا کہ ابھی قرآن کریم سے اور حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وضاحت کی گئی۔ تو اس کی اکمال دین کی ایک ہی صورت ہے، وہ کیا ہے کہ مجتہدین اجتہاد کریں گے اور مقلدین ان کی تقلید کریں گے۔ اب اس میں اچھا ایک جو قرآن کی آیت ہم نے پیش کری تھی، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس میں ایک بڑا نقطہ علماء بیان فرماتے ہیں۔ استنباط کہتے ہیں زمین کے نیچے چھپے ہوئے پانی کو نکالنا۔ زمین کے نیچے جو پانی چھپا ہوا ہے وہ وہی پانی ہے جو ہر شخص کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، وہی پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جو عوام کی اور عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اب ان کو اس پانی کو کچھ ماہرین لوگ نکالتے ہیں، کوئی انجینئر ہو وہ آ کر کے وہاں پر پانی نکالنے کے ذرائع فراہم کرے گا کہ یہاں سے پانی کس طرح نکال جائے، مشینیں لگائی جائیں، موٹر لگایا جائے، اس سے وہ پانی نکالے گا۔ اسی طریقے سے جس طرح سے وہاں ماہرین پانی نکالتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں بھی جو ماہرین مسائل نکالتے ہیں قرآن و حدیث کی تہ میں چھپے ہوئے، ان کو مجتہدین کہتے ہیں۔ جیسے وہاں ماہرین تھے، یہاں مجتہدین۔ اچھا، جو وہ پانی نکالتے ہیں وہ پانی خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، یہ جو انہوں نے نکالا ہے تو یہ اس کے خالق نہیں ہو گئے۔ جس ماہر نے، جس انجینئر نے وہ پانی نکالا ہے تو اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو انجینئر کا پیدا کیا ہوا پانی، بلکہ وہ صرف اور صرف ظاہر کرنے والا ہے۔ پانی، اس چھپے ہوئے پانی کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اسی طریقے سے جو قرآن و حدیث میں چھپے ہوئے مسائل ہیں، جو قرآن و حدیث کی تہ میں ہیں، جو ہر انسان کو نہیں دکھتے ہیں، جو مجتہدین اپنے اجتہاد سے بہت زیادہ کوشش کر کے اس کو نکالتے ہیں، وہ مسائل بھی قرآن و حدیث کی تہ میں اللہ تعالیٰ نے ہی رکھے ہیں۔ مجتہدین صرف اس کو ظاہر کر کے امت کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ آج امت میں یہ بھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ وہ مجتہد ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ پیش کیا تو سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو بھائی کلمہ تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی اللہ کے نبی کے مقابلے میں تھوڑی بات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے آئے تھے، اس شریعت کے چھپے ہوئے ایک مسئلے کو تمہارے سامنے کیا ہے، وہ اپنی طرف سے اپنے گھر سے تو مسئلہ پیدا کر کے نہیں دے رہے ہیں، اسی چھپے ہوئے مسئلے کو نکال کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے اصول کی کتابوں میں ہم لوگوں کو جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علماء جس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان میں یہ بات صاف لکھی رہتی ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، کہ جو قیاس ہوتا ہے یہ مسائل کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، مسائل کو ایجاد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، اجتہاد کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اجتہاد یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی بہت ساری پھر قسمیں ہیں۔ اجتہاد کبھی جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں، جیسے قواعد و قانون ہوتے ہیں، ان کو نکالنے میں اجتہاد کیا جاتا ہے کہ اسلام کا کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہے، اس کے لیے کوئی رول وضع کرنا ہے، کوئی اصول وضع کرنا ہے، تو اس کو جو اصول وضع کرتے ہیں ان کو مجتہدین مطلق کہتے ہیں۔ اور مجتہدین مطلق جو ہیں وہ بہت سارے ہوئے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور علقمہ ہیں، امام اوزاعی ہیں، دوسرے حضرات ہیں جو بڑے بڑے علماء، امام ابراہیم نخعی ہیں، یہ سارے علماء ہیں جنہوں نے اصول وضع کیے۔ پھر ایک اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ اصول کے ساتھ ساتھ ان اصول سے ثابت ہونے والے مسائل کو ثابت کرنا، ان اصول سے مسائل کو ثابت کرنا، یہ جو اجتہاد ہوتا ہے، ایسے جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کو مجتہدین منتسبین یا مجتہد فی المذہب اس طرح کی تعبیرات جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے مجتہد مطلق کا، ہوتا ہے اجتہاد مطلق، جو اصول بھی وضع کرے پھر ان اصول سے مسائل بھی نکالے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکھی اگر تمہارے کھانے میں گر جائے تو اس کو، سالن میں گر جائے تو اس کو ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں وبا ہے، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، سالن پاک ہے۔ اب یہ ایک مکھی کے بارے میں یہ مسئلہ حدیث میں آ گیا۔ اب اس سے ایک پرنسپل نکالنا ہے، ایک رول نکالنا ہے، جس سے کہ مکھی کے علاوہ دنیا میں بہت سارے جانور ہیں اور ہم کھاتے ہیں کھانا تو وہ اڑتے پھرتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گر بھی جاتے ہیں۔ کھانے والی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، صرف سالن ہی نہیں ہوتا ہے، دہی ہے، پانی ہے اور لسی ہے، کیا کیا ہے۔ تو ان کے احکام کس طرح سے ثابت ہوں گے؟ ان کے احکام اس طرح سے ثابت ہوں گے کہ اب اس حدیث سے جو مجتہد مطلق ہے وہ ایک اصول نکالے گا۔ وہ اصول مجتہد مطلق، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ مکھی میں چونکہ بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے مکھی وہ پاک ہے، اگر وہ سالن میں گر کر مر جاتی تو اس کو نکال دیا جائے گا اور وہ کھانا جائز ہے۔ تو اب دیکھیے، بہنے والا خون یہ ہو گیا اصول کہ جس جانور میں بہنے والا خون نہیں ہوگا، جس پرندے وغیرہ، وہ کیڑے وغیرہ میں بہنے والا خون نہیں ہوگا،
تو وہ نجس نہیں ہے، یعنی اگر وہ کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جاتا ہے تو اس کا استعمال، اس کھانے پینے کی چیز کا استعمال بعد میں جائز ہوگا۔ یہ ایک اصول انہوں نے اس حدیث سے نکالا۔ تو اب دیکھیے دنیا میں کتنے ہی جانور ہیں، بھیڑ ہے، مدھو مکھی ہے اور مچھر ہے، پتہ نہیں کتنے ہی جانور ہیں، کتنے ہی کیڑے ہیں جو آئے دن گرا کرتے ہیں، جگنو ہے۔ اب دیکھیے ان کے مسائل اس اصول سے حل ہو گئے۔ اب دیکھ لیا جائے گا کہ اس میں بہنے والا خون ہے کہ نہیں، اگر ان میں بہنے والا خون ہوگا پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر بہنے والا خون نہیں ہوگا تو ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ مجتہد مطلق کہلاتے ہیں، جو اس طرح کے اصول نکال کر کے پھر ان سے مسائل مستنبط کرتے ہیں۔ اچھا، مجتہدین مطلق جو ہیں وہ بہت سارے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کچھ نام بھی ذکر کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی یعنی کہ یہ ایک تکوینی عمل ہے کہ جب مسلمانوں میں گراوٹ شروع ہوئی تو 4 مجتہدین کے اصول لکھ لیے گئے، یعنی وہ مدون ہو، اور باقی جو علماء جو مجتہدین مطلق تھے ان کے اصول لکھے نہیں گئے، تو وہ اس زمانے تک رہے اور بعد میں پھر وہ چل نہ سکیں کیونکہ وہ ضائع ہو گئے۔ اور وہ 4 مجتہدین کون کون ہیں؟ نمبر 1 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام احمد بن حنبل، نمبر 4 امام شافعی رحمہ اللہ۔ تو یہ حضرات، یہ 4 ایسے ہیں جن کے اصول بھی وضع ہوئے، پھر انہوں نے جو اصول نکالے تھے ان کے بعد آنے والے انہی کے شاگردوں نے ان سے جزیات اور مسائل، جو چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی نکالنا شروع کر دیے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں جیسے بہت مشہور ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ، اس طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں، اور ان کے پیروی کرنے والے بعد کے علماء جنہوں نے بہت ساری خدمت کی ہے، جیسے جلال سیوطی ہیں، اور اسی طرح دیگر علماء ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ذہبی ہیں، یہ سب ہیں۔ اور اسی طرح اچھا ایک بات اور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، علماء نے ان کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں شمار کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اجتہادی مسائل میں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول سے اجتہاد کیا کرتے تھے، ان کے اصول کی پیروی کیا کرتے تھے۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ، یہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو شوافع کے یعنی علماء شوافع ہیں ان کا تذکرہ ہے، یعنی وہ علماء جو امام شافعی رحمہ اللہ کے اصول سے مطابقت رکھتے ہیں، انہی پر مسائل نکالتے ہیں۔ ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے۔ پتہ چلا کہ اصول میں یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے بھی شاگرد ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے پھر ان اصول سے مسائل مستنبط کیے۔ تو اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ پھر سے دیکھ لیے، اجتہاد تقلید، اکمال دین کی عملی صورت مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کے اجتہاد پر عمل یعنی تقلید ہے۔ بس مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے، یعنی یہ بات ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے کہ نئے مسائل پیدا ہوں گے تو نئے مسائل میں اجتہاد کیا جائے گا، یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس سے ان نئے مسائل کا حل کیا جائے گا، ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انجیکشن کا مسئلہ پیدا ہوا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ پیدا ہوا، یا ہزاروں سینکڑوں روزانہ ہر روز ایک دن وہ نیا مسئلہ لے کر پیدا ہوتا ہے، ہر سورج ایک نیا مسئلہ لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہر لائن میں، چاہے وہ ڈاکٹرز کی لائن ہو، چاہے وہ انجینئرز کی لائن ہو، چاہے وہ اکنامکس کی لائن ہو، بینکنگ سسٹم ہو، کچھ بھی ہو، جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان میں اجتہاد ہوگا، جیسے قرآن کریم کی آیت اور حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح کیا گیا۔ بس مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اس کا ماننا ہر شخص کو ضروری ہے کہ اجتہاد ہوگا، اور پھر ان کی بات بھی مانی جائے گی۔ یہ بھی بات ضروری ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے کہ ہر شخص کو اپنی منمانی سے، چاہے اس کو دین آتا ہو نہ آتا ہو، دین پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، شریعت کا ماہر ہو چاہے نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس باغ دوڑ دے دی جائے گی کہ لو بھائی اپنا سارا معاملہ سنبھال لو اور دین پر جس طرح سے چاہو عمل کر لو، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ مطلق تقلید کے بات ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے، اور یہ بات بالکل عقل میں آنے والی ہے۔ ہم بغیر تقلید کے اور بغیر بات مانے ہم جی نہیں سکتے۔ بھائی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، باقی بات مانتا ہے، ان کو دیکھ کر کے بڑا ہوتا ہے، پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو جتنے علوم و فنون پڑھتے ہیں ان میں جو ان علوم کو وضع کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ بھائی ہم گرامر پڑھتے ہیں تو گرامر میں جب اگر کسی نے کوئی رول بتایا ہے تو اب ہم ایسا تو کہتے نہیں کہ اس نے یہ رول کیوں بتایا، یہ کون ہوتا بتانے والا، ایسا کرتے ہیں ہم ایک نیا رول وضع کرتے ہیں۔ ایسا تو پھر دنیا ایک ہی دن میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب جیسے ہم لوگ ہیں نحو صرف پڑھتے ہیں، تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، کسی نحوی عالم نے یہ اصول وضع کر دیا کہ فاعل مرفوع ہوگا، تو اب ہمیں اس کو ماننا ہے۔ قرآن کریم پہ اعراب لگے ہوئے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد ہم نے پڑھا، اب کوئی یوں اعتراض کرنے لگے میں الحمد نہیں پڑھوں گا، میں سب کی تقلید کیوں کروں، یا جس نے اعراب لگائے ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہم پڑھیں گے الحمد یا الحمد، تو اب یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے نعوذ باللہ جو اس طرح سے پڑھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بات ماننا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان کی گاڑی نہیں چل سکتی آگے، اور یہ ہر معاملے میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو۔ تو اس لیے دین کے معاملے کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ پس مطلق اجتہاد اور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ البتہ متعین 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک، امام محمد بن ادریس شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ اور تقلید کا انکار کرنا گمراہی ہے،
یعنی اگر کوئی مطلق اجتہاد کا ہی انکار کر دے کہ بھائی دین میں اب نئے مسائل نہیں نکالے جائیں گے تو یہ شخص اس کا ایمان خطرے میں ہے، یہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی جو مجتہدین گزرے ہیں جن کی فقہ مدون ہو کر کے ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ حضرات، تو اگر ان کی کوئی یوں کہہ دے کہ میں امام ابو حنیفہ کی فقہ نہیں مانتا تو یہ شخص کافر تو نہیں ہوگا، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ گمراہ ضرور ہے کہ یہ نفس پرست ہے، اپنی نفس کی بات مان رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، نہ اس میں اتنا غلو کرنا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتا تو کافر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نہ اتنا چھوٹ دے دینی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے امام ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں، میں ان کی بات کیوں مانوں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا مسلمان ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو نہ بہت زیادہ چھوٹ دینی ہے اور نہ بہت زیادہ غلو کرنا ہے۔ البتہ متعین 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام محمد بن ادریس شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی فقہ اور تقلید کا انکار کرنا گمراہی ہے، چونکہ حق اہل السنہ والجماعت کے مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں بند ہے، اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے اس زمانے میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ اس زمانے میں تو نفس پرستی کی وبا چل پڑی ہے، ہر شخص چاہ رہا ہے کہ ہم کو آزادی مل جائے اور ہم جیسا چاہے جس طرح چاہے عمل کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں بھی تقلید، یہ جو 4 ائمہ ہیں جو اہل السنہ والجماعت کہلاتے ہیں، جو عقائد کی کتابوں میں، اسی طرح اصول کی کتابوں میں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے، اور اس طرح امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے، ان چاروں کو اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں، کیونکہ حق یعنی درستگی انہی چاروں میں بند ہے۔ اس لیے نفس پرستی اور خواہش پرستی کے زمانے میں ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی بات ماننا یہ واجب ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ نوٹ: ہم اور ہمارے سارے مشائخ تمام اصول و فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ ترجمانی کر رہے ہیں احناف کی کہ ہم اور ہمارے سارے مشائخ، یعنی ہمارے جو اساتذہ ہیں جن سے ہم نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، حدیث سیکھی ہے، قرآن کریم سیکھا ہے، اسی طریقے سے ہمارے وہ علماء جن سے ہم نے اللہ اللہ کرنا سیکھا ہے، یہ جتنے علماء ہیں یہ سارے احناف میں سے ہیں، یعنی حنفی علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے ہیں۔ اعتقادی اور اجتہادی اختلاف: اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحمت ہے۔ اگر نظریاتی اختلاف ہو جائے تو یہ امت کے لیے زحمت ہے، امت کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور امت کے لیے ایک پریشان کن چیز ہے، جبکہ مجتہدین کا اجتہادی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ جبکہ مجتہدین جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ثوابدید کے مطابق مسائل نکالے ہیں، ان کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے تو یہ امت کے لیے رحمت ہے، اور مقلدین و مجتہدین دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہوا ہے تو اس میں جو مقلدین ہیں جو ان اجتہاد پر عمل کریں گے، جو مختلف نکلنے والے مسائل پر عمل کریں گے، ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو نکالنے والے ہیں اگرچہ ان سے اس میں خطا ہوئی ہے تب بھی ان کو اس میں ثواب ہی ملے گا، اور اس کے متعلق حدیث اسباق میں بتا چکے ہیں۔ اور مقلدین و مجتہدین دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، مگر درست اجتہاد پر 2 اجر ہیں اور غلط اجتہاد پر 1 اجر، بشرطے کہ اجتہاد کنندہ میں اجتہاد کرنے کی اہلیت ہو، یعنی اجتہاد کرنے والا وہ اجتہاد کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اجتہاد کرنے کے لائق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی پڑھ لکھا نہ ہو، نہ عربی زبان جانتا ہو، نہ علوم جو اجتہاد کے لیے ضروری ہے وہ جانتا ہو اور بس بیٹھ گیا اور اجتہاد کرنا شروع کر دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ ان علوم سے پورا واقف ہو جو علوم اجتہاد کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات اور کہ اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ اجتہادی اختلاف وہ امت کے لیے رحمت ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے، یہ ابو عبداللہ صدر الدین محمد ابن عبد الرحمن الحسین الدمشقی العثمانی الشافعی المتوفى 780 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، یعنی امت کے لیے رحمت، ائمہ کے درمیان اختلاف۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی، اتنے پرانے بزرگ ہیں، یعنی 780 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ابھی ہم 15ویں صدی ہجری میں چل رہے ہیں۔ اصول اربعہ: دین اسلام کے اعمال و احکام اور جامعیت کے لیے اصول اربعہ یعنی 4 اصولوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت، قیاس شرعی کا ماننا ضروری ہے، اور ان اصول اربعہ سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ اس کا انکار حدیث کے انکار کی طرح دین میں تحریف کا بہت بڑا سبب ہے۔ اصول اربعہ فرما رہے ہیں دین اسلام کے اعمال و احکام اور جامعیت کے لیے، یعنی کہ دین اسلام کے جو اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایک مسلمان کو اپنی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جن اعمال کی ضرورت پڑتی ہے ان کا ثبوت جو ملتا ہے، اس کے اصول 4 ہیں۔ کتاب اللہ ہے، مسئلہ ہے تو کتاب اللہ سے ثابت ہوگا، یعنی قرآن کریم سے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوگا، یا تو اجماع امت سے ثابت ہوگا، یا تو قیاس شرعی سے ثابت ہوگا۔ اب یہ اجماع امت کیا ہے، قیاس شرعی کیا ہے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور بتائیں گے۔ ان اصول اربعہ سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ اب ان اصول اربعہ سے جو مسائل ثابت ہوں گے ان کو فقہ کہا جاتا ہے، یعنی اسلامی قانون فقہ کہتے ہیں۔ اب فقہ میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، احناف کی فقہ حنفی کی جو مشہور کتابیں ہیں جیسے فتح القدیر ہے، ہدایہ ہے، اسی طرح بحر ہے، اس طرح کی بہت ساری مختلف کتابیں ہیں جو فقہ پر لکھی گئی ہیں، یعنی کہ ان میں وہ مسائل لکھے گئے ہیں جو ان 4 اصولوں سے ثابت ہیں، یعنی کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع امت سے اور قیاس شرعی سے۔
چلیے اس کو یہیں پر جان لیتے ہیں کہ اجماع امت کس کو کہتے ہیں۔ اجماع امت کہتے ہیں کسی زمانے کے علماء کا، مجتہدین کا کسی بات پر جمع ہو جانا، یعنی دین کے مسئلے میں کسی بات پر جمع ہو جانا، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ اب اگر جمع ہونے والے حضرات وہ تمام کے تمام ہوں گے، یہ اجماع قطعی کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ جمع ہونے والے حضرات ان میں کچھ علماء وہ ہوں گے جو سکوت اختیار کریں ہوں گے اور باقی سارے علماء یہ کہتے ہوں گے کہ ہم اس پر متفق ہیں، تو اس کو اجماع سکوتی کہا جاتا ہے، اور یہ اجماع ضمنی ہوتا ہے۔ اور قیاس شرعی، قیاس شرعی کہتے ہیں جو منصوص مسائل ہیں، یعنی جن کا ذکر قرآن میں، حدیث میں، عبارت میں ذکر ہے، ان سے اصول نکال کر کے جو غیر منصوص مسائل ہیں، نئے پیدا ہونے والے مسائل ہیں، ان کو ثابت کرنا علت جامع کی بنا پر، یعنی کسی ایسی سبب اور علت کی بنا پر جو دونوں میں پایا جا رہا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے مکھی والی مثال دی تھی، تو جو مکھی ناپاک نہیں تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ اس میں دم سائل نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اب اگر کوئی دوسرا کیڑا وہ اگر کسی کھانے میں گر گیا تو وہ کھانا پاک رہے گا، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس میں وہ علت ہے کہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پاک تھا، اور اس میں علت کیا تھی؟ کیونکہ اس میں دم سائل نہیں تھا، یعنی بہنے والا خون نہیں تھا۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں دم سائل ہے کہ نہیں۔ اگر وہ علت اس میں پائی جائے گی تو یہ علت جامعہ دونوں میں پالی گئی، تو اب جو مکھی کا حکم ہوگا یعنی پاک رہنے کا، وہ اس دوسرے کیڑے میں بھی پایا جائے گا، یعنی پاک رہنے کا، یعنی اس مشروب میں جس میں وہ گرا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان اصول اربعہ سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ اب ان اصول اربعہ سے، یعنی کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع امت سے، قیاس شرعی سے جو بھی مسئلہ ثابت ہوگا اس کا نام فقہ ہوگا، جس کا انکار حدیث کے انکار کی طرح دین میں تحریف کا بہت بڑا سبب ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ میں فقہ کو نہیں مانتا، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں قیاس شرعی کو نہیں مانتا۔ قیاس شرعی کو اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو آگے پیدا ہونے والے مسائل کیسے نکالے گا؟ پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، دین میں تحریف کرنا چاہتا ہے اور اپنی نفس پرستی داخل کر رہا ہے۔ یا کوئی یوں کہہ دے کہ میں اجماع امت کو نہیں مانتا، تو اب یہ شخص بھی جھوٹ بول رہا ہے اور نفس پرستی کو داخل کرنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اجماع امت کو نہیں مانے گا تو پھر بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے جن کو یہ ثابت ہی نہیں کر پائے گا، پھر تو دین ناقص رہ جائے گا، جیسا کہ ابھی ہم نے وہ قرآن کریم کی آیت کے تحت تفصیل بیان کری تھی۔ اس طرح کوئی کہہ دے کہ میں فقہ کو نہیں مانتا اور اس سے وہ انکار کرنا چاہے کہ میں سنت رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا تو ٹھکانہ کہاں ہوگا، یہ سوال جانتے ہیں۔ اسی طرح کتاب اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ان اصول اربعہ سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے، جس کا انکار حدیث کے انکار کی طرح دین میں تحریف کا بہت بڑا سبب ہے۔